سلطان محمد فاتح جنہوں نے رومی سلطنت کو فتح کیا اور ولاد ڈریکولا کا بھی سامنا کیا۔ السلام علیکم ناظرین۔ سلطان محمد فاتح جیسے عظیم لیڈر کی گھنٹوں بات کی جائے تب بھی قصہ مکمل نہیں ہوتا، لیکن آج کے اس پارٹ 2 میں ہم کچھ سلطان محمد فاتح کے عظیم ترین کارناموں پر نظر ڈالیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ابھی جائیں اور دیکھیں تاکہ آپ کو بہتر معلومات مل سکے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح رومی سلطنت کو بھی سلطنت عثمانیہ میں لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو یکجا کرنا تھا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سن 1462 میں سلطان محمد فاتح کا ڈریکولا سوئم سے بھی مقابلہ ہوا، اور سلطان محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رتبہ کافی زیادہ پھیل گیا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم اور ہنر کے سرپرست تھے۔ آپ نے اٹلی کے دانش مندوں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلم سائنسدان اور ہنر مند بھی آپ کے دربار سے وابستہ تھے۔ ناظرین، اب بات آتی ہے فتح ٹریبیزونٹ کی۔ ناظرین، ٹریبیزونٹ کے شہنشاہوں نے مختلف مسلم حکمرانوں کے ساتھ شاہی شادیوں کے ذریعے اتحاد قائم کیا۔ ٹریبیزونٹ کے شہنشاہ جان چہارم نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بہنوئی کے بیٹے اذن حسن، جو کہ ایکے کو یونلو کے خان تھے، ان سے کی، تاکہ ٹریبیزونٹ کے دفاع کا وعدہ لیا جا سکے، اور تبھی سلطان محمد فاتح نے ٹریبیزونٹ پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ناظرین، ایک اور بات دیکھی جائے تو مراد دوئم کے زمانے میں انہوں نے پہلی بار 1442 میں سمندری راستے سے دارالحکومت جانے کی کوشش کی، لیکن اونچی سرف نے لینڈنگ کو مشکل بنا دیا اور کوشش کو پسپا کر دیا۔ جب 1456 میں سلطان محمد فاتح بیلگریڈ کا محاصرہ کر رہے تھے، اماسیا کے عثمانی گورنر نے ٹریبیزونٹ پر حملہ کیا، مگر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، 1459 میں جان کی موت کے بعد اس کا بھائی ڈیوڈ اقتدار میں آیا اور عثمانیوں کے خلاف مدد کے لیے مختلف یورپی طاقتوں کے ساتھ سازش کی، جنگلی منصوبوں کے بارے میں بات کی، جس میں جیروسلم کی فتح بھی شامل تھی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے آخر کار ان سازشوں کے بارے میں سنا اور ڈیوڈ کے اس مطالبے پر عمل کرنے کے لیے مزید مشتعل ہو گیا کہ سلطان محمد فاتح اپنے بھائی پر عائد کردہ خراج کو معاف کر دے۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح کا جواب 1461 کے موسم گرما میں آیا۔ انہوں نے برسا کے زمینی راستے اور عثمانی بحریہ کے سمندری راستے سے ایک بڑی فوج کی قیادت کی۔ پہلے سنوپ تک اسماعیل کے بھائی احمد کے ساتھ فوج میں شامل ہوئے۔ انہوں نے سنوپ پر قبضہ کر لیا اور جنڈیرڈ فیملی کے سرکاری دور حکومت کو ختم کر دیا۔ انہوں نے احمد کو کستامونو اور سنوپ کا گورنر مقرر کیا۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی پوری تاریخ میں جنڈیرڈ فیملی کے مختلف دیگر ارکان کو اہم کاموں کی پیشکش کی۔ ناظرین، ٹریبیزونٹ کی طرف مارچ کے دوران اذن حسن نے اپنی والدہ سارا خاتون کو بطور سفیر بھیجا۔ جب وہ پیدل زگنا کی اونچائی پر چڑھائی کر رہے تھے، سارا خاتون نے سلطان محمد فاتح سے پوچھا کہ وہ ٹریبیزونٹ کی خاطر اتنی مشکلات سے کیوں گزر رہے ہیں، تو سلطان محمد فاتح نے جواب دیا، ماں، میرے ہاتھ میں اسلام کی تلوار ہے، اس مشقت کے بغیر میں غازی کے نام کا مستحق نہ بنوں تو آج اور کل مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور شرم سے چہرہ ڈھانپنا پڑے۔ ناظرین، ٹریبیزونٹ کو الگ کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے تیزی سے اس پر قبضہ کیا، اور اس سے پہلے کہ باشندوں کو اس بات کا علم ہو، 15 اگست 1461 کو شہنشاہ ڈیوڈ کے ہتھیار ڈالنے سے پہلے یہ شہر 1 ماہ تک جاری رہا۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح نے ترکی میں بہت سے مدارس اور مسجدیں قائم کی۔ ترکی میں عظیم ترین محل توپکاپی محل بھی تعمیر کروایا۔ ناظرین، 15ویں صدی کے اوائل سے عثمانیوں نے ولاچیا کو تخت پر اپنے امیدواروں کو بٹھا کر اپنے کنٹرول میں لانے کی کوشش کی، مگر ہر کوشش ناکامی پر ختم ہوئی۔ عثمانیہ نے ولاچیا کو اپنے اور ہنگری کی بادشاہی کے درمیان ایک بفر زون سمجھا اور سالانہ خراج کے لیے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ ناظرین، بلقان کی 2 بنیادی طاقتوں ہنگری اور عثمانیوں نے ولاچیا کو اپنا جاگیر بنانے کے لیے ایک مستقل جد و جہد کو برقرار رکھا۔ ولاچیا کو ہنگری کی تہ میں گرنے سے روکنے کے لیے عثمانیوں نے ولاد سوئم یعنی ڈریکولا کو آزاد کر دیا، جس نے اپنے بھائی راڈو کے ساتھ مراد کے قیدی کے طور پر 4 سال گزارے تھے، تاکہ ڈریکولا ولاچیا کے تخت کا دعویٰ کر سکے۔ ناظرین، اس کی حکمرانی قلیل مدتی رہی، پھر بھی جب ہایوندی نے ولاچیا پر حملہ کیا اور اپنے اتحادی ولادسلاو، جو کہ دنیستی قبیلے کے تھے، ان کو تخت پر بحال کیا۔ ناظرین، ڈریکولا بھاگ کر مولداویا چلا گیا، جہاں وہ اپنے چچا بوگدان دوئم کی حفاظت میں رہا۔ اکتوبر 1451 میں بوگدان کو قتل کر دیا گیا اور ولاد ہنگری فرار ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کی ذہنیت اور اندرونی کاموں کے بارے میں ولاد کا وسیع علم
نیز ترکوں اور نئے سلطان محمد فاتح کی نفرت کے باوجود اس سے متاثر ہو کر ولاد دوئم کو اپنا مشیر بنانے کی کوشش کی، لیکن ناظرین ولاد دوئم نے انکار کر دیا۔ 1456 میں عثمانیوں کے کانسٹینٹی نوپل فتح کرنے کے 3 سال بعد انہوں نے بیلگریڈ کا محاصرہ کر کے ہنگری کو دھمکی دی۔ ہنیادی نے سربیا میں ایک مشترکہ جوابی حملہ شروع کیا، جبکہ وہ خود سربیا چلا گیا اور محاصرے سے نجات دلائی۔ ڈریکولا نے اپنے دستے کی قیادت ولاچیا میں کی، اپنی آبائی سرزمین پر دوبارہ قبضہ کیا اور ولادسلو دوئم کو مار ڈالا۔ 1459 میں سلطان محمد فاتح نے ولاد کے پاس ایلچی بھیجے تاکہ اس سے 10,000 ڈوکیٹس اور 500 بھرتی ہونے والوں کو عثمانی فوج میں تاخیر سے خراج تحسین دینے پر زور دیا جائے۔ ناظرین، ڈریکولا نے انکار کر دیا اور عثمانی سفیروں کو ان کی پگڑیاں سروں پر کیل ٹھوس کر مار ڈالا، اس بہانے کہ انہوں نے اپنی ٹوپیاں اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کی پوشاک اتارتے تھے۔ اس کے باوجود سلطان محمد فاتح نے نکوپولس کے بے حمزہ پاشا کو صلح کرنے اور اگر ضروری ہو تو ولاد سوئم کو ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ ولاد سوئم نے گھات لگا کر حملہ کیا، عثمانیوں کو گھیر لیا گیا اور تقریباً سبھی کو پکڑ کر تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ حمزہ پاشا کو اس کے عہدے کے مطابق سب سے اونچے داؤ پر لگا دیا گیا۔ ناظرین، اس کے برعکس سلطان محمد فاتح نے کس طرح ولاد سوئم پر حملہ کیا؟ ولاد سوئم نے عثمانی کیمپوں میں گھس کر گھات لگا کر حملہ کیا، قتل عام کیا یا کئی عثمانی افواج پر قبضہ کر لیا۔ 2 فروری کو کورونس کو لکھے گئے خط میں اس نے لکھا، میں نے کسانوں، مردوں اور عورتوں، بوڑھوں اور جوانوں کو قتل کیا جو آبلوسیتزا اور نووو سیلو میں رہتے تھے، جہاں ڈینیوب سمندر میں بہتا ہے، راہووا تک جو چلیا کے قریب واقع ہے، نچلے ڈینیوب سے لے کر سموت اور گھیگن جیسے مقامات تک۔ ہم نے 23,884 ترکوں کو قتل کر دیا، جن کو ہم نے گھروں میں جلایا یا جن ترکوں کے سر ہمارے سپاہیوں نے کاٹے تھے ان کا شمار کیے بغیر۔ اس طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے یعنی سلطان محمد فاتح سے صلح توڑ دی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے ولاچیا میں ولاد سوئم کے خلاف تعزیری حملہ کرنے کے لیے کورنتھ کا محاصرہ ترک کر دیا، لیکن ولاد سوئم نے ڈریکولا کی قیادت میں رات کے اچانک حملے میں بہت زیادہ جانی نقصان اٹھایا، جو بظاہر ذاتی طور پر سلطان محمد فاتح کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سلطان محمد فاتح اور راڈو دی ہینڈسم کی فوجیں ترگووس میں آئیں تو انہوں نے شہر کے ارد گرد اتنے زیادہ ترکوں کو پھنسے ہوئے دیکھا کہ دیکھ کر گھبرا کر سلطان محمد فاتح نے پیچھے ہٹنے کا سوچا، لیکن اس کے کمانڈروں نے اسے وہاں رہنے پر آمادہ کیا۔ تاہم ولاد کی عثمانیوں کے خلاف سخت مزاحمت کی پالیسی مقبول نہیں تھی اور اسے بوئرز یعنی مقامی اشرفیوں کو خوش کرنے والے دھڑے نے دھوکہ دیا۔ ان میں سے اکثر دنیستی کے حامی بھی تھے۔ اس کے سب سے اچھے دوست اور مولداویا کے اتحادی اسٹیفن سوئم، جس نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کے بجائے چیلیا کے قلعے کو واپس لینے کی کوشش میں اس پر حملہ کیا۔ ولاد سوئم کو پہاڑوں کی طرف پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے ولاچیان کا دارالخلافہ ترگووستے پر قبضہ کر لیا اور سلطان احمد فاتح ولاچیا کے حکمران کے طور پر راڈو کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، اتنا سن کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سلطان محمد فاتح نے یہ مشکل کارنامے کیسے سر انجام دیے، مگر ناظرین فائنل پارٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے سلطان محمد فاتح نے یہ سب کچھ حقیقت میں بدل دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں فائنل ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔